میں سورہ حجرات میں ایسے بہت سارے احکام بیان ہوئے ہیں، اور ایک تو یہ بات بیان ہوئی کہ فاسق کی بات پر اعتماد نہ کرو۔ تو اب ہمارے سوشل میڈیا پر جتنی خبریں چلتی ہیں، جو کچھ وائرل ہوتا ہے، اس میں ہم کتنی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے مخالف کے بارے میں کوئی پوسٹ ملے صحیح، ہم سمجھتے ہیں یار یہ بہت نیکی کا کام، اس کو تو جلدی سے کریں آگے فارورڈ۔ یہ تو جتنے بھی ہماری کانٹیکٹ لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان سب کو فوراً جانی چاہیے۔ جتنے بھی گروپس میں ہم ایڈ ہیں نا، فوراً سب کو پہنچ جائے۔ بعد میں تصدیق ہوتی رہے گی سچ ہے کہ نہیں، لیکن ہم اب یہ نیکی کا کام کر کے پتہ نہیں 70,000 یا کتنی کروڑ نیکی ہم کمانے لگے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سچ ہے یا نہیں، اس کو ہم نے آگے جلدی سے فارورڈ کر دیا، صرف اس لیے کہ ہمارے مخالف جو تھا، سیاسی مخالف، کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں، سیاسی مخالف، اس کو ہم نے ننگا کرنا، اس کو ہم نے ثابت کرنا یہ ایسے ایسے ایسے۔ تو یہ بڑا اہم حکم یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ افواہیں جو ہے نا، افواہیں بڑے بڑے کام خراب کرتی ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دو۔ کوئی صلح کرنے کے لیے تیار ہے؟ کسی سیاسی پارٹی کے ورکر کو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، دوسرے سے صلح کر لو، سوال نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے سخت ہو گئے یار، الیکشن گزرے اتنے دن ہو گئے، سال ہونے والا ہے، اب نیا الیکشن آنے کو پتہ نہیں کتنا وقت ہے، ابھی لڑ کے کیا کرو گے؟ یہ گالیاں دے دے کے دوسروں کو برا کہہ کے کیا کما لو گے؟ تو فرمایا مسلمان بھائی جو ہیں ان کے آپس میں صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس سے اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ یعنی ایمان والو دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، دوسروں پر نہ ہنسو، ہو سکتا ہے جس پر تم ہنس رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو تم گھٹیا جان رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے ہاں۔ یہاں بہتر ہونے کا معیار وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں، جو سٹیٹس ہم نے اپنے ذہنوں میں سیٹ کیا ہوا ہے، وہ نہیں فرمایا جا رہا۔ فرمایا تم جس کو برا، گھٹیا، معمولی سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا اچھا ہو۔ ایک حدیث بھی ہے نا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بکھرے بال، پراگندہ اور میلے کچیلے کپڑے، اور حالت ایسی اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ انہیں دھکے دیں، لیکن مقام کیا ہے؟ اگر وہ مستقبل کی کسی بات پر قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو گالیاں دینے والا بابا یا نمبر دینے والا بابا ہم اس کے ہاتھ چومنے لگ جائیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ خیر، جن کی باتوں پر، جن کی قسموں کو اللہ تعالیٰ پورے فرماتا وہ باعمل لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں ظاہری حالت کی بات ہے، ظاہری حالت ہی ہم دیکھتے ہیں نا۔ فرمایا ظاہری حالت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو لوگ معمولی سمجھ کر دھکے بھی دے دیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں جو کہیں اللہ اس کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا، یہاں عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا، صرف مردوں کو حکم نہیں، عورتوں کے بارے میں بھی حکم یہ بات فرمائی، کیونکہ عورتوں میں یہ عادت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ خیر آج کل مرد بھی پیچھے نہیں ہے دوسروں کو برا کہنے میں یا دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کے معاملے میں، لیکن عورتوں کا بھی یہاں پر بطور خاص ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ معاملہ عورتوں میں زیادہ ہے، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا یا دوسروں کا مذاق اڑانا یا دوسروں پر تانے کسنا۔ آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا برا نام رکھنا یہ سخت منع ہے، حرام ہے۔ ایسا کوئی نام کسی کا رکھنا جس سے وہ چڑھتا ہو، جس سے اس کو غصہ آئے، یہ سخت منع ہے، حرام ہے۔ صرف منع نہیں بلکہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اور کسی کا نام رکھ کر اس پر ہنسنا، خوش ہونا اور آپس میں بیٹھ کر مذاق اڑانا، تو یہ غیبت اور چغلی ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ سخت حرام بھی ہے۔ اس سے آگے حکم ہو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس آیت پر اگر ہم عمل کر لیں
हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम बिखरेगा नहीं, घरों में खानदानों में झगड़े नहीं होंगे। क्या इरशाद है, ए ईमान वालो बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है, और पोशीदा बातों की जुस्तजू न करो और एक दूसरे की गीबत न किया करो। क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हें नापसंद होगा, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो यहाँ पर फरमाया गुमान न करो ज्यादा, आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, इज्तनाब करो बहुत ज्यादा गुमान करने से। गुमान क्या होता है, बैठे बैठे हम सोचने लग जाते हैं, अच्छा ये जो हुआ है ये जरूर इस वजह से हुआ होगा, अगर ना ऐसा तो ना होता, अगर ना वो इस तरह भी कर सकता था, इस बात का जवाब ये भी आ सकता था, जो इसका जवाब उसने ये नहीं दिया, या इस बात पर जो वो मुस्कुराया नहीं, या मेरी बात सुनकर जो वो संजीदा हुआ, जरूर इसका ये मतलब होगा। अब हम अपने तौर पर जो गलत माना लेते हैं या किसी के बारे में गलत नतीजा निकालते हैं, ये बदगुमानी है। अच्छा गुमान आप रख लें, ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। कोई किसी ने आपके कहा यार वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था, तो आप कहें हो सकता है उसका ये मतलब है, कोई अच्छा मतलब आप ले लें जो निकल सकता हो, तो ये अच्छा गुमान है, इसमें कोई हरज नहीं है। बंदों के बारे में भी अच्छा गुमान रखना चाहिए और अल्लाह के बारे में भी अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये गुमान बड़ी अहम चीज़ है। तो फरमाया बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, ये अपने खुद ही नतीजे निकाल के मफरूज़े घड़ के किसी नतीजे पर न पहुँचो। गुमान गलत भी होता है, इन्ना बअद-ज़न्न इस्म, गुमान इस्म भी होता है, गुनाह वाला भी हो जाता है। जब हम किसी के बारे में अपने तौर पर कोई नतीजा निकाल कर बदगुमान हो तो ये गुनाह हो जाता है। तो किसी के बारे में कोई भी राय कायम करते हुए अपने गुमान को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। जो हकीकी चीज़ वाज़ेह क्लियर सरी सामने आ जाए उस पर कोई नतीजा निकाल सकते हैं हम, लेकिन महज अपने गुमान से कि जनाब हम बड़ी चीज़ हैं, हम तो उड़ती हुई चिड़िया का पर गिन लेते हैं, तो ऐसा नहीं। अपने आप को अक्ल कुल समझते हुए किसी अपने मुसलमान भाई या मुसलमान बहन के बारे में कोई गलत गुमान करना ये मना है। इसके आगे फिर गीबत करने से भी मना किया गया कि गीबत ना किया करो एक दूसरे की, इस पर पहले भी कई बार बयान हुआ है। तो ये चंद चीज़ें सूरह हुजरात में जो करीब करीब बयान हुई हैं, इन पर अगर अमल कर लिया जाए तो मुआशरे में बड़ा हुस्न पैदा हो जाता है। और इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम इस मामले में क्या ज़ौक़ रखता है, इस्लाम का कैसा मिजाज है। इस्लाम का मिजाज यह है कि मुआशरे में हुस्न हो और उन मामलात से रुका जाए जिनसे मुआशरे का अमन ख़राब होता है, जिनमें मुसलमानों की आपस में नफ़रत बढ़ती है, उनको इस्लाम पसंद नहीं करता, इसलिए उनके लिए सख्त अल्फाज हैं, उनको हराम कहा गया। और यहाँ तक कहा गया कि गीबत करना ऐसे जैसे कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है, कैसी तशबीह और मिसाल दी गई। अल्लाह ताला हमें सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए और मुआशरे में हुस्न पैदा करना नसीब फरमाए।